اکثر ونان کوئی مال والا ہے، کوئی دولت والا ہے، کوئی پراپرٹی والا ہے، اس کے اندر تکبر ہے. سب سے بڑا تکبر، زیادہ تکبر علماء نے لکھا ہے وہ علماء میں ہوتا ہے. سوچو علم مزاسن سب سے بڑا تکبر سارے جس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو. ایک عالم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا تھا. اب علم کی بدولت اسے کیا کرنا تھا؟ لوگوں کو جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لانا تھا. یمس اس لوک کڑن، یمس اس لوکن بروٹ کنی دین حق بیان کرن، امس اس لوک غلط وٹ پہ تلت اصل وت پہ لاگن. ام کور تکبر، اس کے اندر تکبر پیدا ہوا. نہیں جی میرے پاس علم ہے، میں بڑا عالم ہوں. ام لوگ باقین عالمن سۭتۍ جنگ و جدال. آج نا یہ چلا، آپ دیکھتے ہوں گے مجھ سے زیادہ، میرے سے زیادہ. آج یل کن سات کا عالم کن جائے کھڑا گژھتا، میں تو علماء میں شامل نہیں ہوں، یم ساتن عالم کا کھڑا چھنا گژھان. بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی قرآن کی آیت پر یا کسی حدیث پر وہ بحث کریں. آپ دیکھنا زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے عالم کی، میں کس طرح اپنے موقف کو مضبوط کروں. میں بریلوی ہوں تو میں اپنے موقف کو مضبوط کروں. میں اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اپنے موقف کو مضبوط کروں. میں کسی اور مکتبی فکر سے ہوں، میں اپنے موقف کو مضبوط کروں. یت کن چھن زیادہ توجہ دیوان کی کہ میں کوئی حدیث پڑھ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ذمہ داری ڈال دی تھی. توشو پتہ یم ساتن یہ پان بیان کری دپی نہ بشس حقچ کت ونان. اگر وہ کان حقچ کت کری تمس کڑ سو نون میں نکتہ، کسی نہ کسی طریقے سے اس پر کیچڑ اچھال کر کہے کہ نہیں اس کی بات سچ نہیں، میری بات سچ ہے. سب سے بڑا تکبر پہلے نمبر کا یہ علماء میں ہوتا ہے. جو بھی پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باس کتاب پڑھت، باس بج ڈگری کرت اور اس کے بعد میں سب عام لوگوں کو حقیر سمجھو کہ بھائی ان کے پاس ہے کیا؟ میرے پاس علم ہے، میں نے اتنی ڈگریاں کی ہیں، میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ ایک بیماری ہے. یہ بیماری نا، یہ بیماری ونکس لوکن اس مسلمان ہے نا حصن مز تقسیم کر. الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما فهما وأدبا والحقنا بالصالحين وادفع عنا شر الظالمين وادفع عنا شر الكافرين وادفع عنا شر المشركين وادفع عنا شر الشياطين وادفع عنا شر الجاهلين وادفع عنا شر الحاسدين وادفع عنا شر الماکرین وادفع عنا شر الساحرین وادفع عنا شر الغاصبین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
میں کور تہ برونٹ کنی سورہ بنی اسرائیل اخ آیت پاک تلاوت آیت نمبر 17 یتھ مز خدا تعالیٰ انسانن ہز اکہ اخلاقی بیماری ہند تذکر کران بیماری انسانس لگان دوئی قسم اخ بیماری کن سات لگان کس جسمانی بیماری جسمس سے لگان کان بیماری یتھ علاج کران ڈاکٹرس نش یہ بیماری یس انسانس لگی یتھ تانس لگی تت تانس خراب ژھنان کرت علاج تہ آسان لیکن اگر علاج سپدِ نہٕ کینٛہہ یہ کر ات تانس خراب سٹھا ممکن کن ساتن کانٛہہ تِژھ بیماری تہ لگان کہ سرسی امس انسان سی ژھنہِ تباہ کرت سرسی جسمس ژھنان خراب کرت یہ واتناوان مرنس تہ لیکن بیاکھ اکھ بیماری اخلٲقی بیماری ونان اخلٲقی بیماری یُس ہِش تہ کانٛہہ انسانس لگان چھ یہ معاشرس ژھنان تباہ کرت یہ انسان سی تباہ کران کینٛہہ کیٛازِ یوٚتام اتھ اخلاقن ہُنٛد تعلق ات منٛز أکِس انسانس تعلق آسان پننہِ أکِس سوسایٹی سۭتۍ سماجس سۭتۍ تمن لوٗکن سۭتۍ یمن سۭتۍ أمۍ سُنٛد وۄتھُن بِہُن آسہِ تہٕ زندٕ روزُن آسہِ اگر أمِس منٛز کانٛہہ اخلٲقی بیمٲرۍ لاریاے یہ چھِ اتھ سٲرسی سوسایٹی ژھنان اثر انداز کرت مثلاً حسد کرن اخلٲقی بیمٲرۍ ات منٛز یس نفرس یہ حسدٕچ بیمٲرۍ لارِ یہ چھُ باقین نفرن تہِ مُتٲثر کران امہِ سۭتۍ یِتھے پٲٹھۍ چھِ کٲنٛسہِ منٛز کانٛہہ اخلٲقی بیمٲرۍ آسان أمِس چھُ بلا وجہ کتھِ پٮ۪ٹھ شرارت کھسان معموٗلی کتھن پٮ۪ٹھ گالی گلوچ أمۍ سٕنٛدِ اَمہِ بٮ۪مارِ سۭتۍ چھُ اثر پیوان باقین لوٗکن پٮ۪ٹھ توے چھُ اخلٲقی بیمٲرۍ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ لگہِ اتھ چھُ بر وقت علاج ضروٗری چاہے یہ پانس پانے علاج کری چاہے امس بیاکھ کانٛہہ ات علاج کرن چھ لازم یُس یہ آیت پاک میں تۄہہِ برونٛٹھ کن بیان کر تلاوت کر ات منٛز چھُ اکہِ اخلٲقی بیمارِ ہُنٛد تذکر یتھ أسۍ ونان چھِ تکبر یہ چھِ اکھ اخلٲقی بیمٲرۍ تکبر أکِس انسانس اندر آسُن چھُ یہ چھِ اکھ اخلٲقی بیمٲرۍ خۄداے تعالیٰ فرماوان وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا زمینس پٮ۪ٹھ ٲسۍزیو نہٕ اکڑِ سان پکان زمین پر اکڑ اکڑ کے مت چلنا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجَبَالَ طُولًا نہ ہٮ۪ککھ ژٕ زمین پھاٹوٲیِتھ نہ ہٮ۪ککھ ژٕ پہاڑن ہٕنٛزِ بُلندی وٲتِتھ مہ پکھ زمینس پٮ۪ٹھ اکڑ کران کران بلکہ مسلمان گژھِ آسُن نرم مزاج یہ گژھِ بیٚکہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ رحم دل آسُن یہ گژھِ بیٚکہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ کریٖم آسُن رحم دل ہونا چاہیے یہ گژھِ نہٕ اکڑِ سان پکُن تہِ زمینس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ خۄداے تعالیٰ فرماوان اِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ خۄداے تعالیٰ چھُنہٕ کتن تہِ تِمن انسانن پسند کران یمن اندر تکبر آسہِ کیازِ یُس یہ تکبر چھُ یہ چھُ شیطان سُنٛد اکھ صفت اکھ کٔمۍ سُنٛد صفت تکبر چھُ شیطان سُنٛد اکھ صفت اکھ ییٚمہِ گۄڈٕنیتھ خۄداے تعالیٰ ہس مُقابل سرکشی کٔر یہ ؤنِتھ کہ ییٚمہِ ساتہٕ خۄداے تعالیٰ ہن فرشتن تہٕ جناتن آدمس برونٛٹھ کنہِ سجدٕ کرنُک حُکم ساروٕیو کوٚرُکھ حُکمس تعمیٖل أمۍ ووٚننکھ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین أمۍ کٔر پنٕنۍ بڑٲیی اتس بیان یہ مطلب ہے أمۍ کیٛاہ کٔر بڑٲیی أمۍ کٔر پنٕنۍ بڑٲیی اتس بیان أمۍ ووٚن خۄداے تعالیٰ ہس کہ دوٚپنس بہٕ کرٕ ہا سجدٕ لیکن میون شوٗبہِ نہٕ أمِس سجدٕ کرُن کیازِ بہٕ چھُس نارس بنیومُت یہ چھُ مےٚ تہِ بنیومُت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی کرنے والا ابلیس ہے
اور سب سے پہلے جو سرکشی کی وہ تکبر کی بنیاد پر کی, کبر کی بنیاد پر کی. تو خدا تعالیٰ فرماون ان اللہ لا یحب المستکبرین, مجھے یہ تکبر کرنے والے کسی بھی صورت میں پسند نہیں ہے. کہ یہ ساتن یہ اب ایکس انسانس اندر سے پود گژھان, یہ امس انسانس فرعون تہ بناوان, یہ امس نمرود تہ بناوان, یہ امس شداد بناوان, جنہوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ بھی کیا, ان کے اندر تکبر تھا, طاقت کا تکبر تھا, دولت کا تکبر تھا, اقتدار کا تکبر تھا, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں خدائی کا اعلان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا, کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوا, وہ سب جانتے ہیں. فرعون سن لاش ایکس مردار جانور سند پٲٹھۍ آئی سو یا دریاو کس بٹھس لائنے کہ تا دمی قیامت وہ انسانوں کے لیے ایک عبرت ہے. یا نمرود کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک, واریہ طاقت ہوس تمس, کہ اس کے ناک میں ایک مچھر گھس گیا, وہی اس کے موت کا سبب بنا. یہ تکبر چھن خدای تعالیٰ کن تہ صورتس مز پسند کی. توے اللہ تعالیٰ سورہ لقمانس مز حضرت لقمان پنس نچس نصیحت کران, ولا تمشی فی الارض مرحا انک لا یحب کل مختال فخور, ولا تمشی فی الارض مرحا ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. گردن پھرت ائزن کٲنٛسہِ سۭتۍ کتھ کران کی, بوتھ پھرت ائزن کٲنٛسہِ سۭتۍ کتھ کران, اور زمین پر اکڑ اکڑ کے مت چلو. اللہ تعالیٰ کسی بھی متکبر انسان کو پسند نہیں کرتا. خدا تعالیٰ چھنہٕ أمِس متکبر انسانس پسند کران, کیازِ تکبر کی وجہ سے آمت وچھنہٕ کہ تکبر کی وجہ سے انسان ہمیشہ حق سے بھاگتا رہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان الکبر بطر الحق و غمت الناس. تکبر ہے کیا؟ حقس نشن بوتھ پھرن, حق سے منہ موڑنا, حق کا انکار کرنا, سچائی کا انکار کرنا, لوگوں کو حقیر سمجھنا, لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو علماء کرام ات 3 درجے دیوان, اس تکبر کے 3 درجے انہوں نے کیے ہیں. ایک اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا, رسول کے مقابلے میں تکبر کرنا, اور انسانوں کے مقابلے میں تکبر کرنا. خدا تعالیٰ مقابل تکبر کرو, جو ابلیس نے کیا, جو فرعون نے کیا, جو نمرود نے کیا, تمو کر خدا اس مقابل سرکشیوں اعلان کہ نہیں, ہم بھی ایک طاقت رکھتے ہیں, ہم بھی جسے چاہے زندہ رکھتے ہیں, جسے چاہے موت دیتے ہیں, جسے چاہے رزق دیتے ہیں, جسے چاہے رزق چھین لیتے ہیں. انہوں نے اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا, رسول کے مقابلے میں تکبر ابو جہل نے کیا, ابو لہب نے کیا. کس صورت میں کیا؟ ابو لہبن دو بمان ہے ام سند, لیکن بکت کر یہ چیز پسند کہ ات دستار خانس پہ کھے بلال حبشی, ات دستار خانس پہ کھم یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. یہ کیا گوئی پر تکبر چھنا آسان, انسان حق سے منہ موڑتا ہے. ورنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے پہلے سے ہی. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, تو ایسے ویسے معلوم تھے, تو میں خود زیادہ تعلیم یافتہ پڑھا لکھا, تو گژھِ معلوم آسن کہ یم سات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دعویٰ کران, اس سے پہلے ہی قریش نے انہیں صدیق اور امین کا لقب دیا تھا. کس بنیاد پر دیا تھا؟ جانتے تھے اسے, تم زانان کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ مجھے زاہی کنسی امانت اس خیانت کرمت. تب جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا لقب ملا؟ امین کا لقب بھی ملا اور صدیق کا لقب بھی ملا. دپان بہ مانہا, لیکن یہ کت گژھِ نہٕ مےٚ برداشت کہ یتھ دسترخانس پہ کھیہِ بلال حبشی تو صہیب رومی, تتھ دسترخانس پہ کھیمہٕ بہ, یہ کرنہٕ بہ برداشت, یہ میں برداشت نہیں کروں گا. ابو جہل اس دپان اہد خاندان تو سون خاندان ہمیشہ روٗدمٕتۍ برابر.
इन्होंने सखावत की, हमने भी सखावत की। इन्होंने लोगों को खिलाया पिलाया, हमने भी लोगों को खिलाया पिलाया। लेकिन आज हम टिम कथुन दावा करा जिसका दावा हम नहीं कर सकते, इसलिए हम किसी भी सूरत में इस बात को नहीं मानेंगे। कतन ते मानो नहीं है। हशर क्या हुआ उनका? अबू जाल का हशर क्या हुआ? जंग बदर में उसको 2 छोटे लड़कों ने कत्ल किया, 2 छोटे लड़कों ने कत्ल किया। सीरत आपने पढ़ी होगी। अबू लहब क्या गो, इतने बड़े दावा करने वाले थे, उसका क्या हुआ? नमो सुहुक न गुज़वा बदरस मज शामिल गछित, सुहुक तौर पान शामिल गछित की। दम ये वापस आए, वापस इन पत ये तमें लूकन हज जबान जंगुक हाल बूज, लूकन हज जबान ये तमो जंगुक हाल गोडनेत गो यह हाउस अरेस्ट, यह गर नेरान नेबरे, गम से निढाल हुआ, यह गर नेबरे नेरान। आखिर पे अमिस लग सो अख बेमार जिसे गालिबन चीचक कहते हैं, सी बेमार लेकिन शुतल ही द्रायस यथ जिस्मस, तथ अरबिक लूक दपान सख्त नापसंद कर, अमिस नजदीक तस गछान। वक्त वोत यह दपान गोस दीदी कोरक यमो डंडो सतन कोरक सो दक दीदी बोरक अकिस दवस मज पेट लगायस कन दरित। यह तकब्बुरुक अंजाम आसान मैंने टाइट। तकब्बुर का यही अंजाम है। तकब्बुर का वो अंजाम है जो इब्लीस का हुआ। इब्लीस का ये अंजाम हुआ कि शुक्र खुदाए ताला मलऊन तासुब ही कयामत। फिरौन का, नमरूद का, शदाद का, जिसने जन्नत बनाने का कभी दावा किया, मैं जन्नत बनाऊंगा, उनका क्या हशर हुआ? अबू लहब का, अबू जहल का, मैंने टाइटो कतनती गसन ये बद सिफत अत गसन पानस अंदर जाय दिन। बिलखुसूस एक मोमिन के बद होने के लिए काफ़ी है। आख मुसलमान आस, मोमिन आस, नबी सुन उम्मती आस, इसका बदतर होने के लिए काफ़ी है कि अगर सु बिकिस मुसलमान बैस आस पन्ने निश हकीर। हकीर किस बुनियाद पर समझा जाता है आगे मैं बयान करूँगा। ये माय चीज़, अल्लाह के मुकाबले में सरकशी, नबी के मुकाबले में सरकशी। दबुक है ये नबी खुदा सोजन अत फिरिश्तो यमो सूजन कह वन कह तालीम। ये वो सोजन तेल क्या बड़ कुन रईस खानदान क्या हम खानदान क्या निम खानदान क्या असल में उनके अंदर वो तकब्बुर की जो खबासत थी वो उन्हें हक समझने नहीं देता। चौन तिमन हक दिवान समझन यम आव खुदाइस मुकाबल तकब्बुर, दुयम रसूल के मुकाबले में तकब्बुर, तीसरा इंसानों के मुकाबले में तकब्बुर। यानी इंसान गमतुन्नास से मैं कहता हूँ, रसूल बारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमतुन्नास से कहा है, लोगों को हकीर समझना। लोगों को हकीर कौन समझता है? अत मज गि अख चीज़ तो याद था, अक्सर वनान कोई माल वाला है, कोई दौलत वाला है, कोई प्रॉपर्टी वाला है, इसके अंदर तकब्बुर है। सबसे बड़ा तकब्बुर, ज़्यादा तकब्बुर उलमा ने लिखा है वो उलमा में होता है। सोचो इल्म मजासा सबसे बड़ा तकब्बुर सारे जिसके अंदर ये बीमारी पैदा हो। एक आलिम है, अल्लाह ताला ने क्या दिया? अल्लाह ताला ने इसे इल्म दिया था। अब इल्म की बदौलत इसे क्या करना था? लोगों को जहालत से निकाल कर रोशनी की तरफ लाना था। यमिस लूक कड़न, यमिस लूकन ब्रोट कनी दीन हक बयान करुन, अमिस लूक गलत वत पे तुलित असल वत पे लागन। अम कोर तकब्बुर, इसके अंदर तकब्बुर पैदा हुआ। नहीं जी मेरे पास इल्म है, मैं बड़ा आलिम हूँ। अम लोग बाकी आलिमन सत जंग जदाल। आज ना यह चला, आप देखते होंगे मुझसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा। आज ये कुछ साथ का इल्म कुछ जगह खड़ा गया, मैं तो उलमा में शामिल नहीं हूँ। यम सातन इल्म का खड़ा शुना गसन, बहुत ही कम देखने को मिलता है कि किसी कुरान की आयत पर या किसी हदीस पर वो बहस करें। आप देखना ज़्यादा कोशिश ये होती है आलिम की, मैं किस तरह अपने मौक़िफ़ को मजबूत करूँ। मैं बरेलवी हूँ तो मैं अपने मौक़िफ़ को मजबूत करूँ। मैं अहले हदीस मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं अपने मौक़िफ़ को मजबूत करूँ। मैं किसी और
मकतबी फ़िक्र से हूँ, मैं अपने मौक़िफ़ को मजबूत करूँ, यथ कुन ज़्यादा तवज्जो दिवान कि मैं कोई हदीस पढ़कर लोगों को समझाने की कोशिश करूँ जो अल्लाह ताला ने मुझ पर जिम्मेदारी डाल दी थी। तवशो पत यम सातन ये पान बयान करी दपि ना बशुस हकच कथ वनान। अगर वह कहाँ हकच कथ करे तमिस कड़ सु नून में नुक्ता, किसी न किसी तरीके से उस पर कीचड़ उछाल कर कहे कि नहीं इसकी बात सच नहीं, मेरी बात सच है। सबसे बड़ा तकब्बुर पहले नंबर का ये उलमा में होता है। जो भी पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, इस बात से डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बास किताब पढ़ित, बास बज बज डिग्री करित और इससे उसके बाद में सब आम लोगों को हकीर समझूं कि भाई इनके पास है क्या, मेरे पास इल्म है, मैंने इतनी डिग्रियां की हैं, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इनके पास क्या है। ये एक बीमारी है। ये बेमार है ना, यह बेमार है वनस लूकन मुसलमान है ना हिस्सन मज तकसीम कर। आज मुसलमान एक ही किस्म मच मुसलमान पे अमर बराई ना इस करना आख गो आख नंबर पद गो ब्याख नंबर पद गो ब्याख नंबर। मुसलमानों में बहुत सारे नंबर लगे हुए हैं, आख नंबर होगो आख नंबर होगो आख नंबर होगो। सब अपनी जगह समझते हैं कि मैं एक नंबर हूँ, बगोस आख नंबर हम गए मिनिश वैसे ब्याख जमाना बस आख नंबर हम मिनिश। ये इसी बुनियाद पर हुआ है। दूसरी बात, ये खुदा ताला कंस तौफीक दी यह गस याद थवन, इल्म अगर कंस आसि यह खुदा ताला सुन तौफीक, यह खुदा ताला सुन अता। अत पे कंस हुंद कह तगुन आसान, बिल्कुल भी नहीं। ये अल्लाह ताला हर चीज़ अल्लाह ताला की अता है। ये दुयम चीज़ इबादत। ये कह आबिद बन्याव, मैंने दाढ़ी रखी, खुलिया बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे कोई बुरी बात नहीं है। और मस्जिद में आया, पहले सबका नमाजी बना, बस दिल में सोचा गमस क्या बनी कह नमाज पढ़ा, बस बुई आखुस। फिर मैं इसके तज़किरे भी करता हूँ, बस मैं तज़किर करना मजलिस मजाज हद कुछ नमाज पढ़ा, हद कुछ मस्जिद, बस सिर्फ आख नहीं, आप शुक्र पढ़ो। मैं ओतर अर्ज तुम ब्रो कन कि सात सलाम फिरान क्या सलाम फिर पे पान अस्तगफिरुल्लाह। नमाजी पर ना अस्तगफिरुल्लाह को ये तोबे का लफ्ज़ है, खुदाया माफ़ी, खुदाया अजदी माफ़ी। ऐसे नमाज पर तो माफ़ी कैसे मुझस, हमने कौन सी गलती की थी, नमाज तो पढ़ी ना। लेकिन यह सो नरमी हुद इजहार, बंदगी हुद इजहार, मे पर नमाज अस्तगफिरुल्लाह, खुदा मे ये नमाज कर जे। अब अगर मैंने नमाज पढ़कर समझा कि मैं कोर बोड़ अकल फतह, मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, बाकी सारे लोग मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं रखते, मैं नमाजी हूँ, मैं बुस मस्जिद टैंकी आब त्रावान, बुस मस्जिद फश देवान, बुस मस्जिद लंप त्रावान, बुस मस्जिद हिंद हम नम चीज़ करान, बाकी गाँव में कोई नहीं करता। अगर इस अंदर ये तकब्बुर कोर, तो आप ये भी याद रखें कि तारीख में ऐसे भी लोग गुजरे हैं यमो हतन हतन वरियन खुदा ताला सन्ज इताअत कर, लेकिन उनका अंजाम फिर हक पे नहीं रहा। ये सोरी अल्लाह ताला सन्ज तौफीक। उसके बाद मालू दौलत, अगर कंसी मालू दौलत से खुदा ताला कह नवोज अमिस सूजन माल, अमिस सूजन दौलत, बोली अब इस दौलत का क्या करना है। इस दौलत का खुद जायज इस्तेमाल करके अल्लाह ताला के बंदों के काम आना है। खुदा ताला सिंध बंदन छुस बकार युन, पानस यम जरूरियात जिंदगी आसन, आप जिंदा रहो, अच्छे ढंग से रहो और अल्लाह ताला की मखलूक पर भी करम करो, तिमन ति दे, उनके काम आओ। अति दबो इस खुदा ताला ये दौलत सूझने चे कर अत पे शुक्र गुजारी, चे कर खुदा ताला सिंधी सोज मत नियामत कोर चे हक अदा, एम नियामत कोर चे हक अदा। बरकस इसके अगर यह कंस वन दबस चे पता चन हैसियत क्या मे मुकाबल, चन हैसियत क्या मे मुकाबल, अगर वो खोहर चंद दन तो हेमत बह मुल, भाई ये तो तकब्बुर हुआ, ये तो तकब्बुर हुआ। तो याद रहना चाहिए, मालूम होना चाहिए हमको कि यमिस खुदा ताला दौलत दिन तगान, तमिस खुदा ताला ये दौलत वापस तगानी। यमिस खुदा ताला तोग शदादस
دِژٕن دولت اس نے جنت بنائی تمس خدا تعالیٰ توگ یہ تھی کہ وہ اس باغ میں خود داخل نہیں ہو سکا. بنایا تو تھا اس نے لیکن خود اس میں داخل نہیں ہو سکا. یمس خدا تعالیٰ یہ طاقت تھی جو فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کے مقابل میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. اور یہ کیا ہے عام نفر یہ کیا کرنے مقابل لیکن یہ تس پت سو لشکر ہے دوریا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں راستہ دیا. فرعون کو کیا کیا دس کیا سگا ایت آبس مزدو کر. جو اللہ تعالیٰ اقتدار دے سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اقتدار چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے. اور ایک چیز یا جس منانچ حسب نسب ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں. حالانکہ حسب نسب ذاتیں تو بنائی گئی ہیں ہم نے کہ اس کو پاک ہوگو میر ہوگو لون ہوگو یہ سب پہچان کی چیزیں. کس کی چیزیں؟ یہ سب پہچان کی چیزیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف یہ بات ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ. اللہ تعالیٰ سے سوئی سارے کچھ بہتر جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار ہو. وہ ابو لہب ہوتا تو وہی ہوتا, وہ نہ ہوا تو بلالی حبشی ہو. سیدنا بلال آج بھی جب مسلمان حضرت بلال حبشی کا نام لیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق بلال سناؤ اسے سوچ پڑا سیدنا بلال یہ تو ہمارے سید ہیں ہمارے سردار ہیں سیدنا بلال وہ کہا کرتے ہیں. حالانکہ حبشی غلام تھا. اسلام میں ذات پات کا کوئی تصور نہیں. یہ ہندوؤں میں تھا لیکن آج شو بدقسمتی یہ مسلمانوں میں بھی ہے. یاد رہنا چاہیے کہ اس یہ ذاتن جو تصور یہ بھی تکبر کی بنیاد. میں تکبر میں سید خاندان کا ہوں یہ کیا میری حیثیت تھا میں سید خاندان کا ہوں یہ میرے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. نہیں کیوں نہیں رکھتا؟ تیچی زمین ہندن پگہ چیٹے یہ زمین ہن پگہ تیچی کفنہن وال نہیں چیٹے یوس کفنہن پگہ نمستے. حسن اور خوبصورتی میں خوبصورت ہوں میرا چہرہ گورا ہے میں تندرست ہوں میں جوان ہوں پچ میں بیاہ لوٹ کر بھی میں اس کو حقیق نظروں سے دیکھتا ہوں. تیرا اس میں کیا کمال ہے؟ یہ خوبصورتی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی تیری جتنی خوبصورتی نہیں ہے یہ بھی تو پروردگار نے دی ہے. یہ دی دتمت خدا تعالیٰ ہوتی دتمت کے بھی سوری یا طاقت کے نشے میں آ کر انسان تکبر میں دوسرے انسانوں کو چیوٹیوں کی طرح مسلتا ہے. آسنا وچھان یہود کوتش پنس طاقت کس نشس مز چھسا آر یوان جس پر مسلمان چھو تمن جانورن ہند پہ تمن قتل عام کران چھسا آر یوان. کیوں؟ کیونکہ یہ تکبر کے نشے میں ہے. امس این آر امس این آر. اب ان ساری چیزوں کی طرف دیکھیں. علم آس عبادت و توفیق آس دولت مال حسن حسب نسب یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو سامنے رکھیں پھر دیکھیں سور کیا کمال تھا. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. یہ سورے کم سے آتا یہ سورے خدا تعالیٰ سے آتا. تیرے پاس علم ہے شکر پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا ہے. شکر کو یہی کہ علم سے بات نہ تو خلق خدای سوچ ام علم سے بات نہ خلق خدای فائد ام علم سے کر سکون یہ قائم خطر ماموس کور خدا تعالیٰ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قائم خطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ انتخاب تو ہوں داو کر سو کام کر لوگوں واتنا فائد. آپ کے پاس مال ہے تو لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. آپ کے پاس طاقت ہے تو طاقت ایک شیر کے پاس بھی ہے ایک درندے کے پاس بھی ہے. اگر آپ نے طاقت کے نشے میں آ کر اوروں کو مسل ڈالا تو آپ نے اس درندے میں کوئی خاص ہے جب درندے سے شندر تھا تیری دولت لوگری بات ہے لوگر کر سوچ لوگر بات نہ فائدہ کیا رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم جی فرماوا خیر الناس من ینفع الناس. خیر گون تشی دولت خیر گون تشی علم خیر الناس
من ينفع الناس خیر گو سو اگر ژےٚ نِش علم چھُ اَمہِ سۭتۍ واتناو خیر اگر ژےٚ نِش دولت چھُ اَمہِ سۭتۍ واتناو خیر اگر ژےٚ نِش طاقت چھُ اَمہِ سۭتۍ واتناو خلقہِ خۄدایس خیر اگر ژٕ خلقہِ خۄدایس خیر ہٮ۪ککھ نہٕ واتنٲیِتھ کینٛہہ میانیو ٹاٹھیو چون آسُن تہٕ نہ آسُن چھُ چون علم تہٕ جٲہِل آسُن چھِ ہِشی کتھا چون طاقت آسُن تہٕ نہ آسُن ہِشی کتھا چٲنۍ دولت آسٕنۍ تہٕ نہ آسٕنۍ ہِشی کتھا ییٚمہِ ساتہٕ پگاہ قیامتس منٛز روزِ محشرس منٛز یِم متکبر تکبر کرن وٲلۍ برونٛہہ کُن یتھ آننہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان دپان یمن آسہِ تِمن ریٚیَن ہٕنٛز ہِش حیثیت اور ذلیل کھار ہو کر انہیں کہا جائے گا کہ ان کو جہنم میں داخل انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا یہ پر زمین پر فساد یہ لوگوں کو حقیر نظروں سے دیکھتے تھے حالانکہ انسان کیا پنی حیثیت وہ سکمت عرض کرا کہ اب ان دو ترے منٹ روئی اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج صرف اتنا ہے کہ میں اپنی حیثیت پہچان پہچان پنی حیثیت انسان اکس تتھ لطف پہ بنان اس آب قطر یل انسان سن جسم میں نبر خارج گژھان سہ ہیکہ مسجد توتان ٲسِتھ کہ جب تک وہ غسل کرے گا سہ ہیکہ نہ قرآن تھاپ کرت کہ یوتو تامت نہ غسل کرے بھئی غور طلب بات ہے تمہیں سہ ہیکہ نہ خدایس برونٹھ کن سجدہ کرت کہ یوتو تامت نہ سو کیا کہ اسی نطفے سے میری پیدائش ہوئی ہے اسی نطفے سے تیری پیدائش ہوئی ہے اسی نطفے سے ہم سب کی پیدائش پھر اکڑ کس بات کی نظر بچھوس میں برونٹ کن کرے کا بیٹھ کا میں برونٹ کن دلیا کا کالت ہو یہ انسان پتا ہے کہ میرا آغاز اس چیز سے ہوا ہے کہ یم ساتن سو انسان سے جسم میں سے نیبر نیرا ایمشن خدا تعالیٰ تو تین ماضی میں دیوان ان کی تین غسل کرے ایمشن قرآن پاک استھاپ کرے کہ یہ تو اپنا غسل کرے میون انجام چھ یہ کہ یم سات بہ مر اگر نہ میں باقیو غسل دیت کہ مے واتہ پھاک اگر نہ میں باقیو دفن کرہا زمین تل کہ مے واتہ یہ میں کوئی افسانے نہیں بتا رہا یہ حقیقت ہے انسان یہ کوئی ڈی سی ہو کوئی عالم ہو کوئی فاضل ہو کوئی دولت والا ہو کوئی حسن جمال والا ہو کوئی حسب نسب والا ہو جو بھی ہو انجام تو سب کا یہی ہے تو یہ انجام پتہ ہے میرا انجام کیا ہونے والا ہے بولے ہمارے ہمیں کیا ہونا چاہیے ایسی مسئلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نرمی اختیار کر یہ نرمی اختیار رفعہ اللہ ستور خدای تعالیٰ تھوڑ یہ نرمی اختیار کر ستور خدای تعالیٰ تھوڑ نرمی ہمارے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اونچا کر دیا نرمی ہمارے صحابہ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اونچا کر دیا خدای تعالیٰ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سوچ دانس برابر تکبر یہ دماغ سے تکبر وہ جنت میں داخل قطن تک اس جنت میں داخل اور متکبرین کا انجام دنیا میں کیا ہوا ہم نے دیکھا تاریخ ہم نے پڑھی ہے ہمیں پتہ ہے کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا نمرود کے ساتھ کیا ہوا قارون کے ساتھ کیا ہوا شداد کے ساتھ کیا ہوا ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا اور ان کا یہی انجام کل اللہ تعالیٰ کے لئے یہ ساتھ کی بات واضح ہے تو ہم اپنی فکر کرنے چاہیے میں نے کہا کہ یہ اخلاقی بیماری ہے تکبر ہے کس نے قرآن سمجھ آ رہا ہے اگر اسمن یہ بیماری کنس من زیادہ کنس من کم خدا تعالیٰ اس کو معلوم کرائے اس کا بیماری آزاد یہ بیماری کا رشن دور یہ جسمانیت اخلاقی خدا اس کا پنن علاج اس کا پنن فضل کرم یہ اس میں پریشانی کا دور یہ اس میں حالی دین حالی کراوا یہ اس میں بے روزگار تم سو یہ بے اولاد تم سو اولاد یہ مشکلات مدار پیش کر مشکلات یہ مشکلات ملت اسلامی ہزار پیش ملت اسلامی پر مشکلات یہ مشکلات فلسطین میں مسلمان خدا اس میں خدای تم مسلمان پر مشکلات تم کے ہاتھ امن بہار تم کے ہاتھ اسلام بہار اسائی امن اسلام بہار الحمدللہ